بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 2 اکتوبر جمعرات کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں۔ اڈیالہ جیل سے آج جو خبر آئی، عمران خان نے آج نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے اور پنجابی میں بھی اپڈیٹ کیا ہے۔ خان کے امریکہ کی سڑکوں پر راج، بڑے بڑے بل بورڈ بھی نظر آ رہے ہیں، تصویروں سے وہاں سارے روڈ سجے ہوئے ہیں۔ گنڈا پور نے اڈیالہ جیل آج جانا تھا، چالاکی کر کے خان کے حکم کے باوجود کلا بازی ماری، ملاقات کی بجائے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ شہباز شریف کی شدید چترول کے بعد سینیٹر مشتاق پر ٹویٹ، لیکن اس کے باوجود اسرائیل سے 5 پاکستانیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ نہیں کر سکے، ایسا خوف۔ اور شہباز شریف نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نہ ہوئے تو لندن امریکہ کی سڑکوں پر دہشت ہوگی، آج وہ بہت بڑی واردات ہوگی۔ معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا جو یہودی عبادت خانے میں مانچسٹر کیا ہوا۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے آج غزہ پلان کے تحت فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے پر عام معافی والے پلان کو مکمل مسترد کر دیا۔ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جہاں کشمیری قیادت نے صاف مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، مظفر آباد لانگ مارچ پہنچ چکا ہے ان کا۔ ناکام مذاکرات میں اب ابہام پیدا کرنے کی کوشش کیوں ہے اور مظفر آباد میں آگے ان کا کیا لاء عمل ہوگا۔ اسلام آباد پولیس بھی گھر کی شیر نکلی، کشمیر میں لٹکی پتلونوں کا بدلہ۔ اسلام آباد پریس کلب میں گھس کے کشمیری عورتوں، بوڑھوں اور صحافیوں پر شدید ترین تشدد، گرفتاریاں۔ اور کل نماز جمعہ کے بعد پاکستان میں ملک بھر اسرائیل مخالف اور کشمیر کے حق میں مساجد میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان ہے۔ بڑی خطرناک خبر۔ ایک اور بھی مراکش میں جو ابھی ہوا ہے، وہاں پر جنریشن زی کا انقلاب اور تحریک تحفظ آئین نے اور اپوزیشن کے لیڈر کے لیے سینٹ میں الیکشن کا شیڈول بھی ہوا ہے، عوام میں لیکن جانے کا خوف ہے۔ محسن اختر کیانی نے بھی آج جو توہین عدالت کیس میں جو ایمان مزاری کا معاملہ تھا اس پہ بھی بات کریں گے۔ امریکہ روس بھی آمنے سامنے ہے، ایران میں روسی جہازوں کی اڑان بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور محمد بن سلمان جو مراکش پہنچے جنریشن زی انقلاب کے بعد، وہ آخر میں آپ کو تفصیل اس کی بھی بتاؤں گا تفصیل سے۔ لیکن سب سے پہلے جو اڈیالہ جیل میں ہوا، عمران خان نے FIA کی نیشنل انویسٹیگیشن سائبر کرائم ٹیم کو آج بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ کچھ پنجابی میں بھی خان نے کچھ الفاظ استعمال کیے جو پہلے کبھی نہیں کیے۔ اور میرے خیال میں عمران خان تنگ آ چکے ہیں بدبودار لوگوں سے جو ٹویٹر اکاؤنٹ پر روزانہ تفتیش کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ خان نے کہا ہوگا جا کے اپنی شکلیں دیکھو، اوقات دیکھو۔ ابھی ایک صحافی کو خان نے کہا تھا بکواس نہ کرو اور وہ بڑا غصہ، اس نے کہا بکواس تو اس نے بند کر دی، لیکن اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی تھی، صحافیوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ ان لوگوں کی یقین کریں، شکلیں غور سے اگر دیکھیں نا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں غور سے ایک بار دیکھیں، دوسری بار آپ کا دل نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ معاف کرے پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ یہ تفتیش کرنے یہ جاتے ہیں خان کے پاس، سوال پوچھنے، اندازہ کریں عمران خان سے۔ بہرحال میں آف ٹاپک ہو گا۔ یہ اس صحافی کی مذمتی قرارداد جو وہ نیشنل اسمبلی میں بھی پاس ہوئی عمران خان کے خلاف، آج جو کچھ پریس کلب میں ہوا جس پہ آگے بات کریں گے، جس کی پولیس گردی کو صحافت کا حصہ بنا دیا گیا۔ عمران خان سے آج جو ملاقات کا دن تھا، بڑا اہم دن تھا، سب کے ذہن میں سوال تھا۔ علی امین گنڈا پور آج خان سے ملے گا، احکامات ہے بڑے آگے، کیونکہ اس میں دیکھیں ملاقات میں بڑے اہم معاملہ تھے۔ لیکن علی امین گنڈا پور سپریم کورٹ پٹیشن داخل کرنے چلے گئے۔ پہلے بھی 2 پٹیشنز دائر ہوئی ہیں کہ جی میری ملاقات کے لیے شیڈول جاری کریں۔ اب عمران خان نے سوموار کو علی امین کو نہیں بلایا تھا، ملاقات کا دن بھی نہیں تھا، لیکن یہ ملاقات پہ چلے گئے۔ آج ملاقات کا دن تھا، عمران خان نے بلایا تھا اور یہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ یہ پتہ نہیں عوام کو سمجھتے ہیں کہ ماتھے پہ چڑیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ملاقات خود نہیں کروائی جاتی۔ ابھی اسرائیل کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے پر تحریک انصاف کا جو اسٹریٹجی، حکمت عملی تھی، یہ ابھی سلمان اکرم راجہ نے جو بیان دیا کہ معاہدے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ کل جمعے کا بڑا اہم دن تھا، یہاں ان کی اسٹریٹجی سامنے آنی تھی۔ خرم ذیشان نے تمام مساجد کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما نے، جو خطیب ہیں، ممبران ہیں، انہیں کہا ہے کہ آپ اس ڈیل کی مذمت کریں ٹرمپ کی اور سڑکوں پر نکل کے احتجاج کریں۔ اس کے بعد اسلامی تنظیم ہے مرکز مصطفیٰ، انہوں نے کل جمعے کے بعد احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اب مزید جماعتیں میں اکٹھی ہونے کو، حالات اس وقت فلسطین اور کشمیر کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق وہاں غزہ پہنچے، وہاں اسرائیلیوں نے گرفتار کیا، پہلے پاکستانیوں نے بھی کیا، یہ ایک الگ ریکارڈ ہے۔ کشمیر کی صورتحال جو آگے وہ چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں معاملات بڑے خطرناک لیول کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں، بہت خطرناک۔ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر عوام کے سامنے تیار نہیں ہو رہی، طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور منافقت کا استعمال۔ سینیٹر مشتاق ابھی گئے ہیں، دیکھیں انہوں نے کریڈٹ لینے کی حکومت نے کوشش کی، کہ کچھ وزراء نے کہا جی ہمیں بڑا فخر ہے، نون لیگ کچھ رہنما کہہ رہے ہیں، نون لیگ تو نہیں کہنا چاہیے، نتن یاہو لیگ، یہ آل شریف کو کہہ رہا ہوں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بغیرتی کے، آپ یقین کریں اس وقت خمیر ہیں، یہ تانے دیتے تھے سینیٹر مشتاق کو غزہ جاؤ غزہ جاؤ، وہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں تو جزیرہ ہے، یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، کیا فلسطین آزاد کروا لیں گے؟ پہنچ گئے، کس نے کہا ہے پہنچے، کیوں ہیرو بننے پہنچے ہیں؟ مطلب یہ اس گندی نالی کے کیڑے ہیں۔ یقین کریں کہ مشتاق احمد جو اتنا بڑا کام
اس کے اوپر ان کی باتیں سن کے یقین کرے عقل انسان کی حیران ہوتی ہے. میں اس لیے سخت جملے استعمال کروں. اسلام آباد کی سڑکوں پر انہیں بیوی بچوں سمیت گھسیٹا گیا, ان کو سینیٹر کو گرفتار کرتے رہے, ان میں سے کوئی ایک بندہ نہیں بولا. اب یہ اسرائیل کو شہباز شریف کہے نا یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں, نیتن یاہو چھوڑو اس کو, وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. انہوں نے واقعی نیتن یاہو لیگ بنا دی ایسے اسرائیل کی حمایت میں. اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے شہباز شریف نے دیکھیں کیا واردات کی تھی کہ ہم دنیا کے لیے کتنے اہم ہیں, ہم نہ ہوئے تو لندن کی سڑکوں پر, امریکہ کی سڑکوں پر دہشت گرد راج کریں گے. اور یہ بیان اس کا مغرب کو خوفزدہ کرنے کے لیے. آج مینچسٹر میں برطانیہ میں جو یہودی عبادت گانے پر حملہ ہوا ہے اس میں شہباز شریف کے موقف کی تصدیق ہوئی. آپ دیکھیں پاکستان انہیں بتا رہا ہے دیکھ لیں یہ تنظیمیں موجود ہیں, ہمیں ان سے لڑنا ہے, ہمیں فوج چاہیے, ہمیں فوج چاہیے, آپ ہمیں اس کا کرایہ دیں. ورنہ کشمیر کے حالات میں دنیا کا کوئی نہ کوئی ملک اس طرح بول رہا ہوتا. لیکن یہاں جسے یاران جنت کہا جاتا تھا کشمیر, جو اس وقت خون کی وادی لہو لہان ہے, اس وقت اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, زمین پہ پڑے ہوئے زخمی سارے خون میں لت پت لاشیں نظر آ رہی ہیں. یہ کشمیر کی جو صورتحال, اسلام آباد پولیس کی پینٹیں اور پتلینیں انہوں نے اتروائیں. بدلہ اسلام آباد کے پولیس اپنے گھر میں شیر بننے سری نگر بنا دیا. نیشنل پریس کلب میں گھس کے کشمیری مردوں عورتوں بچوں پر ظلم کیا. نو گو ایریا بنایا انہوں نے اسلام آباد کو. پختون پہلے پنجاب میں اور اسلام آباد میں نہیں گھسنے دے رہے تھے, بلوچ یہاں سڑکوں پر آ کر بیٹھے رہے. اب یہ کشمیریوں کی شناختی کارڈ چیک کریں, اسلام آباد گھسنے کی اجازت. احمد فرحاد نے کہا میرا شناختی کارڈ چیک ہوا آج. اسلام آباد اور پنجاب کے چند شہروں کو یہ پاکستان آپ سمجھتے ہیں, باقیوں کو نہ پاکستانی, نہ انسان, نہ مسلمان. کشمیر کے لوگوں کے اندر یقین کریں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے. میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, میں بڑا پریشان ہوا. یہ علیحدگی کا مطالبہ کرنے ہیں. مقبوضہ کشمیر تو برائے نام مقبوضہ رہ گئی. آزاد کشمیر کہتے تھے وہ ختم ہو گیا آزاد والا معاملہ بھی. خاتون رہنما وہاں کی ڈاکٹر نبیلہ ارشد کو احتجاج کو لیڈ کرنے دی, کیسے انہوں نے اغوا کیا. یہ حقیقی معنوں میں جتنے بھی سیکٹر انچارج ہیں انہیں انچارج بنا کے وہاں کھلا فری ہینڈ دیا, جو مرضی کریں. چاہے ججز کے گھروں میں گھس جائیں, کیمرے لگائیں, وہاں وکلا کو اٹھائیں, صحافیوں کو نیشنل پریس کلب میں جا کے ماریں پیٹیں, سیاستدانوں کے گھروں میں گھس جائیں, ان کی خواتین کو اٹھا لیں, کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. کیونکہ یہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں, وہ ان کی تعریفیں کرتا ہے, حمایت کرتے ہیں. کشمیر کے حالات کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ کس شخص کو وہاں بھیجا جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ, جو خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تو بھارت کے ایجنٹ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں. بھئی آپ را کے ایجنٹوں سے مذاکرات کے لیے جائیں گے؟ وہاں کشمیر کے رہنما کمیٹی نے صاف صاف مذاکرات کے معاملے میں انکار کر دیا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ناکام ہونا کامیاب ہونا تو بعد کی بات ہے. ہم مذاکرات پر تیار نہیں ہیں, ہمارے مطالبات ہر صورت میں منظور ہوں گے. اور یہ ان کی بیوقوفی ہے, یہ بھارت سے سبق بھی نہیں سیکھتے. کشمیر کے اندر ان کی 7 لاکھ فوج ہے بھارت کی, 3 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں 78 سالوں میں. لیکن کشمیر کی آزادی کی تحریک کو یہ کچل نہیں سکی. یہ وہ سرزمین ہے جہاں مائیں اپنے بچوں کو مزاحمت اور قربانی کا درس دے کے بڑا کرتی ہیں. فلسطین اور کشمیر کی مٹی میں مزاحمت ہے. یہاں جو سر اگتے ہیں, جو کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تحریک چلانا جانتے ہیں وہ. یہ گلو بٹوں کو اسلام آباد پولیس کو بھیج کے آنسو گیس کی گولیوں سے کیسے روکیں گے؟ بیوقوف لوگ ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. 38 مزید مطالبات ہیں کیا؟ بالکل عوامی اور جائز مطالبات. 12 نشستیں واپس کرنے کا وہ مانگتے ہیں, 12 نشستیں, اور مراعات واپس. اب مراعات کا بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. 12 نشستوں کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے. جو 12 نشستیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دیا نہیں, ان کے نام پہ نشستیں بانٹ دی پورے پاکستان میں. لیکن جو مراعات کا معاملہ ہے وہ ذرا غور سے سمجھیں. دیکھیں یہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لگایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی حکومت گرا کے. 45 رکنی اسمبلی میں 34 وزیر ہیں اور 10 مشیر ہیں, 1 وزیر اعظم اور 1 صدر. اب سارے کے سارے لوگ, اس کا مطلب ہے یا وزیر ہیں یا مشیر ہیں. 97 عہدے بانٹے انہیں, 97. بجٹ بنتا ہے 310 ارب, اور ان 97 عہدیداروں کے اوپر خرچ ہوتا ہے 20% بجٹ. آپ 310 کا 20% نکالیں, 62 ارب بنتا ہے, جو گاڑیوں پہ, سیکیورٹی پہ, بیرونی دوروں پہ, ان کے پروٹوکول پہ, ان سب ششوں پہ لگ جاتا ہے. ان تمام ممبران کا حساب لگائیں تو ایک ممبر کو 62 کروڑ سے زیادہ خرچہ ملتا ہے. 40 لاکھ کی ٹوٹل آبادی, یہ ہر ضلع کو دے دیں تو 6.5 ارب بنتا ہے, ان کی زندگی بدل جاتی ہے. لیکن یہ زندگیاں تباہ کرنے ہیں, بنانے نہیں آئے باخدا. یہ جو اس وقت منصوبہ چل رہا ہے پاکستان میں, عمران خان کی حکومت رجیم چینج کے بعد, لندن پلان کے بعد یہی منصوبہ تھا. اگر ملک چلا تو چلا, نہ چلا تو پھر تباہی بربادی کا کھیل شروع کر دیں, اور وہی ہو رہا ہے. یہ خان کو مینج کرنے کی, معیشت کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوچ رہے تھے کہ حکومت بنا لیں گے جہاں عوام نے حمایت نہ کی, چلا. لیکن ناجائز حکومت چل سکتی ہی نہیں کسی صورت میں. آپ حالات کہاں پہنچ چکے ہیں, بالکل شمالی کوریا بنا ہوا ہے. اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. یہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بن چکا ہے. اسلام آباد مقبوضہ اسلام آباد, پنجاب مقبوضہ پنجاب ہے. بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ کے حالات وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں.
یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی ایک دم نہیں ہوا، اندرونی سطح پہ بھی اور بیرونی سطح پہ بھی یہ فیصلہ ساز جو ہیں انہیں اندازہ ہو چکا کہ یہ پاکستان کو اب نہیں چلا سکتے، معیشت کو ڈنڈے کے زور پر، بندوق کی سنگین پر، بندوق کی نالی پر نہیں چلا سکتے۔ حالات انہیں سمجھ آتے ہیں، سب کچھ انہیں پتہ ہے، یہ کوشش کریں کہ اسے 5-10 ارب ڈالر مل جائے اور یہ اقتدار کا بس وقت پورا ہو جائے، فیلڈ مارشل کی توسیع ہو جائے، شہباز شریف، یہ حکومت لیکن نہیں چل سکتی، ڈالر دینے والی کمانے والی کمپنیاں تو نکل گئیں ساری۔ اب پیچھے رہا کیا ہے؟ بیرونی معاملات صرف آپ دیکھیں، پہلے مشرق، مغرب، شمال، جنوب پاکستان کا چاروں طرف سرحدوں پر دبائی، دو ہمسائے ہیں آپ کے، بھارت اور افغانستان۔ بھارت کے ساتھ جنگ ہو چکی ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ تیار ہے، سرحدی کشیدگی میں آج بھی بارڈر پہ لڑائی ہوئی۔ پیچھے ایران ہے، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آتے کہ وہ دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو، وہ جیت جائیں تو یہ کہتے ہیں کریڈٹ ہمیں دے دیں، اگر وہ ہاریں تو پھر کہتے ہیں اس کے مستحق ہیں اور اسرائیل کے ساتھ جا کے یاری ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا، کوئی میں آپ کو انہونی باتیں تو نہیں بتا رہا، یہ تو پاسپورٹ پہ بھی شاید لکھ دیں گے اسرائیل ہمارا بھائی ہے، ہم ان کے سفیر ہیں یہاں پہ۔ ساری زندگی چین کے بارے میں کیا کہتے رہے اس طرف کہ جی ہمالیہ سے اونچی دوستی شہد سے میٹھی، شہد میں انہوں نے ڈال دیا امریکہ کا سرکہ، اب وہ نہ کھانے کے قابل نہ پھینکنے کے قابل۔ 67 ارب ڈالر کا سی پیک رکا ہوا ہے، جیسے وہ بکری کا دودھ بڑی مشکل سے حاصل کریں، بیچ میں مہنگنے ڈال دیں، نہ پی سکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں، اب کیا کریں؟ گوادر کی بندرگاہیں جو سڑکوں سے جڑی ہوئی ہیں، شہراؤں سے جڑی ہوئی ہیں، وہاں مقامی آبادی تو چھوڑ دیں سفر کرنے کا، یہاں فوجی بھی نہیں سفر کر سکتے، آپریشن ہو رہا ہے مکمل، اور حکومت اپنی رٹ کے لیے وہاں صرف کرفیو لگا کے گزارا کر رہی ہے، انٹرنیٹ بند کر کے مقامی آبادی کو دبا رہی ہے۔ وہاں تو وزیر اعلیٰ بھی داخل نہیں ہو سکتا، ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے $500 ملین کا، دنیا کا مہنگا ترین ایئرپورٹ، نہ سواری نہ جہاز۔ فروری 2025 میں 18 سیکیورٹی اہلکار اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور پچھلے 3 سالوں میں اب سارے اکٹھے کریں جو فوجی اور سیکیورٹی اہلکار ہیں تو وہ درست تعداد تو یہ بتاتے نہیں، وہ سینکڑوں سے اوپر جا چکی ہے۔ اور معاشی حالات، بلوچستان جو گیس پیدا کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا معدنیات کا دولت سے مالا مال کھربوں ڈالر کی ذخائر پہ بیٹھا ہوا صوبہ، حالات وہاں معاشی ہیں کہ ایک قحط کی جیسی شارٹیج ہے۔ 20 کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہاں 2300 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور کام کاج کے روزگار کوئی نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے رقبے کے اعتبار سے حالات ہیں۔ گلگت میں چلے جائیں وہاں بھی حالات، پارا چنار میں دیکھ لیں وہاں بھی حالات، خیبر پختونخوا میں پورا آپریشن کا فضا بنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک، اور سندھ میں اور پنجاب میں حکمرانوں کے خلاف ایسی نفرت ہے، ایسے ابلے ہوئے لاوے پر بیٹھے ہیں کہ بس وہ پکتا جا رہا ہے، پتہ نہیں پھٹے گا کب۔ پنجاب میں صرف دیکھیں 24 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں، کسانوں کا 360 ارب کا نقصان الگ ہوا، سبزی باغات 50% الگ تباہ، اور یہاں وہ مریم نواز کی نوٹنکیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ابھی جو مہنگائی آنی ہے وہ الگ دیتے۔ اور بھارت نے پہلے یہ تو پانی چھوڑا تھا، نقصان ہوا ہے، ابھی جب انہوں نے روکنا ہے تو خشک سالی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جو بھارت کی طرف سے اعلانات آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے ٹرافی روک لی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم پانی روکیں گے، ڈیم ہم نے بنا لی ہیں۔ 2 کروڑ لوگ ابھی سیلاب کی وجہ سے غربت سے نیچے گئے ہیں، غربت کی وجہ، سیلاب کی وجہ سے۔ اب سوچو خشک سالی سے کیا معاملہ ہو، یہ وہاں ایشیا کپ کی ٹرافی لے کے منہ سے نقوی چاٹ رہے ہیں بھائی، 50% غربت سے نیچے آبادی چلی جائے گی، تم جا چکی اس سے اوپر اور مزید 3 کروڑ لوگ چلے جائیں گے۔ یہ جو تباہی بربادی میں 1500 ارب کا نقصان صرف کسانوں کو ہوا ہے، پہلے گندم نہیں خریدی، امدادی قیمت نہیں جاری کی، اور ابھی میں آپ کو دیکھیں خبر جو دیتا ہوں، یہ انٹرنیشنل کمپنیاں جو نکل رہی ہیں، مائکروسافٹ، پراکٹر اینڈ گیمبل ہوگی، سیمنز ہوگی، یہ فائزر ہوگی، انڈس موٹر ہوگی، ہونڈا والے ہوگے، اس تمام ادارے میں آپ کو بتاتا ہوں، شیل سمیت یہ کمپنیاں چلی گئی ہیں۔ ٹیلی کام کی وہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی، ان کے بھی بڑے بڑے کام جو باہر چلے، اب انہیں پاکستان میں کوئی ڈالر والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ 350 ارب کی جو معیشت ہے، اس میں دیکھیں ٹیکسٹائل کا، برآمدات کا ایک بہت بڑا حجم ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ انڈسٹریوں کو ملائیں آپ ان سب کو، یہ جو باہر سے آتی ہے بیرونی دنیا سے سرمایہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے نام پہ یہ جو نکل گیا ہے، اس سے براہ راست لاکھوں لوگوں کی وہ نوکریاں جو عمران خان کے دور میں تھیں، ان کی فیکٹریاں، کال سینٹر، ان کے نیٹ ورک بند ہونے سے، ان کے جو مینیجرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ان لوگوں کی بے روزگاری، پھر جو سپلائی چین میں جو درمیانے درجے کے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پرنٹنگ پیکیج ہے، وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے۔ اب بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد تو ٹوٹ گیا کہ بھئی اتنی بڑی بڑی برانڈز پاکستان میں نہیں چل رہی، تو ہم وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ملک میں فارن ایکسچینج پہلے ہی نہیں آتا، وہ سوائے یہ فارن ریمیٹنس کے علاوہ، پیچھے مقامی مارکیٹ کو آپ کو پتہ ہے اٹھاتی ہیں یہ کمپنیاں، معیشت کا جو بڑا مجموعی فیکٹر ہے وہ یہاں سے چلتا ہے، حکومت کو ٹیکس ملتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے کہ جی یہاں معیشت مستحکم، لیکن یہاں الٹا معیشت غیر مستحکم۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ پہلے ہی 2 ارب ڈالر سے کم ہو چکی ہے۔ اب ان کمپنیوں کے جانے کی وجہ لاکھوں نوکریاں جو خان نے دی تھیں، جو کہتے تھے کتنے کروڑوں نوکریاں، وہ نظر آئیں گی اب انہیں۔
5 کروڑ نوجوان بچہ بے روزگار ہے, مستقبل کا کوئی پتہ نہیں انہیں. اور حکومت کو, فیلڈ مارشل کو, ان سب کو ان بات کا اندازہ ہے کہ معیشت اب کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ پلان کے ساتھ خان کی حکومت گرا کے ملک کو اتنا تباہ کرنا تھا, اور اب مفت کے ڈالر کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا, اپنے ایٹمی ہتھیار بیچنا, کیونکہ ملک چلانا ناممکن ہو چکا ہے. ان میں صرف حل یہی ہے کہ آرمی چیف استعفیٰ دے دیں, وہ یا اپنے ٹائم پہ ختم کر دیں, نئے انتخابات کروائیں, عوامی حکومت آئے, سیاسی لوگوں کو رہا کریں, عدالتوں کو آزاد کریں, تو 2-3 سالوں میں ملک شاید اپنے پیروں پہ دوبارہ چلنا شروع ہو. اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس حالات میں, ورنہ حالات نیپال, بنگلہ دیش اور انقلاب کی طرف جا رہی. یہ جو انقلاب کی آپ خبریں سنتے ہیں نا, جنریشن زی کیا ہے, وہ مراکش میں دیکھیں پہنچ چکا ہے وہ جنریشن زی. 1995 سے 2010 کتنا بچا ہے پاکستان میں. ابھی مراکش میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں جنریشن زی. وہاں کیا وجہ ہوئی دیکھیں, فیفا ورلڈ کپ میں 2030 کی میزبانی کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اسٹیڈیم, سپورٹس انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا. نوجوانوں نے کہا اسپتال نہیں ہے, صحت کا نظام نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, آپ بنیادی سہولتیں دو. آپ چل گئے اس پہ. مراکش کی حکومت کو سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ, ڈسکارڈ پہ وہ چلنا شروع ہوا, نوجوان منظم ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں چاہیے اسٹیڈیم, اسپتال چاہیے. پھر وہی ہوا, پولیس نے طاقت کا استعمال کیا. 2 ابھی تک لوگ یہاں پہ نوجوان ہلاک ہوئے ہیں, باقی درجنوں گرفتار, وہ جو معاملہ ہے. لیکن حکومت مجبور ہو گئی, بلا رہی ہے نوجوانوں سے آئیں بات کریں. محمد بن سلمان کا بھی بڑا خفیہ دورہ وہاں ہو رہا ہے, غیر اعلانیہ دورہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے حوالے سے بھی اس وقت عرب دنیا میں بہت بڑا خطرہ ہے نوجوانوں کے اندر. یہ سارے معاملات جڑ کے تو عرب اسپرنگ وہاں بھی شروع ہو سکتی ہے. عرب دنیا میں پہلے بھی ایسے ہوا ہے. اور یہ گریٹر اسرائیل کا دیکھیں منصوبہ بھی یہی ہے کہ یہ تمام اسلامی ممالک میں انارکی, جو پاکستان کے حالات ہیں یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہیں. یہ جو ماحول بنایا گیا ہے, یہ سب لوگ, اب اس میں دیکھیں خاموشی جو ہے نا اس وقت, یقین کریں خاموشی بھی یزید کی حقیقت میں اطاعت میں آتا ہے. آپ بیعت کرتے ہیں جب آپ خاموش رہتے ہیں, آپ کو بولنا چاہیے, یہ پاکستانیوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ آپ کے حالات ہیں, پرامن طریقے سے حکومت کو سمجھائیں. آپ عوامی دباؤ ڈالتے ہیں تو اس کا اثر نظر آتا ہے, لیکن وہ بڑے پیمانے پر اثر نظر آنا چاہیے. چند لوگوں کے چیخے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. سارے پاکستانیوں کو سوشل میڈیا اکراس دا بورڈ سب کو سمجھانا چاہیے انہیں پرامن انداز میں کہ جان چھوڑ دیں ملک کی, خدا کا خوف کریں. 3 سال میں آپ نے ہر تجربہ کر لیا ہے, اب نہیں چلتا. آپ 6 مہینے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے, یہاں تو 3 سال ہو گئے. طاقت کے ذریعے آپ کس ملک پہ حکمرانی کریں گے؟ شمالی کوریا میں بھی حکمرانی کر رہے ہیں, نیچے ملک کے حالات کیا رہ گئے. تو انہیں اللہ کرے عقل آ جائے, دعا ہے ہماری, اور آپ سب کی بھی ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.